اب رہا معاملہ تندرستی کا. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرماتے تو ایک بگڑے ہوئے عقیدے کا شخص آیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کے ساتھ جا کے صرف کھٹا ڈالنا. آیا لیکن درویشوں کی عادت یہ نہیں ہوتی. آ کر کہنے لگا بابا جی اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ فرمایا 6. کتنے؟ 6. اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5. کتنے؟ 5. کلمہ، نماز، حج، زکات، روزہ. ترتیب میں الٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ 5 ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 رکن. کہنے لگا آج تک تے 5 ہی سنے بابا جی تسی 6 بنا دیتے ہیں. فرمایا ہاں. کہنے لگا چھٹا کون سا؟ فرمایا روٹی. کیا فرمایا؟ روٹی. کہنے لگا عجیب کل کر دیتی جی بابا جی. ولی کی نگاہ اور ولی کا زاویہ نگاہ ایک عام بندہ مومن سے ہٹ کر ہوتا ہے. فرمایا بچے جس کے پاس روٹی ہو اس کے پاس باقی بھی 5 رہتے ہیں، جس کے پاس روٹی نہ ہو باقی 5 بھی نہیں رہتے. نہ سمجھا، اٹھا اتفاق سے حج پہ چلا گیا. وہ شخص حج پہ گیا، حج کیا. حج اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح آج ہوتا ہے. پیری بیڑے ہوتے تھے، ان پہ لوگ جایا کرتے تھے، آیا کرتے تھے. واپسی پہ جب آ رہا تھا طوفان آیا، بیڑا چلتے چلتے اپنی منزل سے ہٹا کسی جزیرے میں جا کے لگا. بھوک پیاس نے ستایا، اب لگا روٹی مانگنے. کوئی روٹی بھی نہیں دیتا. چلتے چلتے ایک ایسا موقع آیا، کہا روٹی دو، کہا نہیں کوئی نہیں. لوگ بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں. کہنے لگا مجھ سے میرا حج دے دو، ایک روٹی دے دو. اللہ اس نے کہا یہ سودا منظور ہے، دو. حج لے لیا، حج کے بدلے 1 روٹی ملی. گیا واپسی پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر پاس پتن دور سے آ رہا تھا. بابا فرید بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے. فرمایا وہ شخص آ رہا ہے جو 1 روٹی کے بدلے اپنا حج بیچ کے آ رہا. جب آیا نا تو معافی مانگی. کہا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ روٹی ہو تو باقی بھی 5 رہتے ہیں، روٹی نہ ہو تو باقی 5 بھی نہیں رہتے. اس لیے کہ بھوکا بندہ باقی نماز، روزہ، حج، زکات ادا نہیں کر سکتا. لیکن